بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج نداء ربانی میں ہم 21ویں نداء کی بات کریں گے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43۔ تو یہاں پر بھی ہمیں کئی احکام دیے گئے ہیں اس آیت میں، جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنابت کی صورت میں سوائے یہ ہے کہ گزرتے ہوئے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت جس نے کی ہے، یا تم عورتوں کے قریب گئے ہو اور پھر پانی نہ پاؤ، تو پھر تیمم کر لو، جو پاکیزہ اور مٹی ہے اس سے تو مسح کر لو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ تو یہاں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جاؤ، مسجد کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہاں پہ یہ جو دوسرا حکم ہے نشے کے حوالے سے، ایک تو پہلا حکم تو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، یسألونک الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ تو وہاں پہ واضح حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ اس میں کچھ منافع بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی بلکہ زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ حکم آیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت، اس لیے کہ نشہ ان کی شراب جاہلیت میں ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اور اسلام میں بھی اس وقت تک حرام نہیں ہوا تھا تو وہ پی سکتے تھے، لیکن نشے کی حالت میں نماز سے منع کیا، اس لیے کہ نماز کا معاملہ الگ ہے۔ جیسے فرمایا کہ یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تم کوئی مٹی کے مادھو تو نہیں ہو کہ کھڑے ہو گئے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز بھی وہ ہو جو اس میں انسان کو خود پتہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس سے مخاطب ہے، یہ تمام چیزیں اس کے علم میں ہونی چاہیے۔ اور وہاں پہ جیسے نشے والا ہے، کچھ نہیں جانتا کیا پڑھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں ہے، وہ تو نشے کی حالت میں ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا حکم تھا۔ پھر تیسرا حکم وہ آ گیا سورہ مائدہ میں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، وہاں پہ واضح حکم آ گیا کہ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو اس سے بچ جاؤ، رک جاؤ، مت کرو۔ تو لہذا یہ شراب وہاں پہ صریحاً حرام ہو گئی۔ تو لہذا اصل حکم وہی ہے جو کہ اس آخری آیا ہے سورہ مائدہ کا، جس میں اس کو حرام کر دیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ، نماز نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ ناپاک ہے، اور مسجد کے قریب بھی نہیں جا سکتے الا یہ کہ آدمی گزر رہا ہے، وہاں پہ گزرنے کا کوئی معاملہ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں تو یہ حکم بیان کیا۔ اس کے بعد پھر تیمم کا حکم دے دیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، بیماری ایسی ہے کہ وہ پانی نہیں لے سکتا، چاہے وضو کی صورت میں ہو یا غسل کی صورت میں، دونوں صورتوں میں وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ ایک تو بیماری ہے، یا یہ کہ سفر کی حالت ہے اور سفر میں پانی نہیں مل رہا ہے۔ اب آج کل کے دور میں بھی ہو جاتا ہے، ٹرینیں ہیں اس میں پانی کئی دفعہ نہیں ہوتا، نہیں بھرا جاتا کہیں پہ، تو پانی نہیں ہے تو مجبور ہو جاتا ہے انسان، یا اور کوئی ایسا معاملہ ہے کہ دور ہے پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اس کو عذر مل جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ پھر تم قضاء حاجت کر کے آؤ جس سے وضو کرنا لازم آ جاتا ہے، یا یہ ہے کہ تم نے عورتوں سے تعلق قائم کیا ہے، بیوی سے تعلق قائم کیا ہے، تو پھر غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، تو پھر کیا، تو پھر تیمم کرنا ہے۔ فتیمموا صعیدا طیبا، تو یہ ہے کہ پہلی چیز کہ وہ غبار ہے، مٹی ہے جو کسی چیز کی سطح پر ہو، کسی پر بھی ہو، تو یہاں پہ اگر غبار ہے تو پھر ہم اس پہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہو کہ پاک جگہ ہونی چاہیے، اور اس طرح کی غبار ہونی چاہیے، کسی دیوار پر ہے، کسی چیز، یہ نہیں کہ غبار پوری طرح اپنے ہاتھوں پہ لگا لے، اگر لگ جائے تو اسے پھونک مار کے اڑا دے، تو مطلب یہ ہے کہ اسے مٹی پہ ہی کرنا ہے، کسی ایسی جگہ پہ کہیں پہ بھی ہے، کسی میز پر ہے، فرش پہ ہے، درخت پہ ہے،
دیوار پہ ہے تو اس سے کیا جا سکتا ہے، یا وہ چیزیں جو کہ مٹی ہی ہے جن کی اصل ہے، جیسے کہ یہ پلاسٹر ہے، سیمنٹ ہے، یہ چیزیں سب اصل تو مٹی ہے ان کی، تو ان کے لیے فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو یہ ہے کہ بس چہرے پہ ملنا ہے اور ہاتھوں پہ، بس یہ ہے، یہ سمجھ لیجیے یہ تیمم ہے، نہ اپنے کوہنیوں تک ملنا ہے، نہ اپنے اس سے مسا کو سر کا کرنا ہے یا پاؤں کا، کچھ نہیں کرنا، صرف جو فرمایا قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے کہ اپنے چہرے پر اور ہاتھ پر اس طرح کرنا ہے، تو یہی وہ تیمم کا طریقہ ہے جو ہمیں قرآن کریم نے بھی بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ بتایا ہے کہ اس کے ذریعے ہی سے پھر ہم یہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو وضو کی جگہ یہ ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہے، یا جیسے ابھی بات ہوئی بیماری کی وجہ سے ہے یا سفر کی وجہ سے ہے، پانی نہیں ہے، تو اس صورت میں تیمم کیا جائے گا۔ اسی طرح غسل کی صورت میں بھی کہ غسل کرنا ہے لیکن پانی نہیں ہے، تو اس میں بھی پھر تیمم کیا جائے گا، اور پھر جو نماز ہے وہ پڑھ لی جائے گی، اور پانی مل جائے تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دہرایا جائے، نہیں، اگلی نماز کے لیے وہ ٹھیک ہے، وضو کر لیں، پانی سے غسل کر لیں، وہ کر لیں، لیکن یہ جو نماز ہو گئی ہے اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، تو جو کہا گیا ہے، اسی لیے امام مالک نے اسی کے بارے میں یہی فرمایا کہ کوئی بھی زمین کے اوپر کوئی چیز ہو، اس میں مٹی بھی آ جاتی ہے، ریت بھی آ جاتی ہے، درخت اور نباتات پہ کوئی چیز آ جاتی ہے، تو یہ خصوصیت ہے جو اس امت کو دی گئی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ زمین کو میرے لیے مسجد، یہ نماز کی جگہ، اور پاک بنایا ہے کہ اس سے تیمم کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا پھر یہ جو ہمیں ایک رخصت دے دی گئی، تو یہ رخصت اسی صورت میں ہمیں اختیار کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم پانی کا انتظار کریں گے، پانی مل جائے گا تو ہو سکتا ہے وقت ہی نکل جائے نماز کا، تو یہ نماز اہم ہے، تو اس کے لیے پھر کتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ اس صورت میں کہ انسان نہیں تو پھر وہ تیمم کر کے، جیسے کہ ابھی بات ہوئی، اور پھر وہ نماز پڑھ لے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جائز نہیں ہے کہ انسان جو ہے اسی طرح اگر وضو ہے تو بے وضو بیٹھا رہے، اگر غسل کرنا ہے تو بے غسل بیٹھا رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے جب حکم دے دیا گیا، بتا دیا گیا، تو اس میں پھر اس کو کرنا چاہیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی وہ معافی کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک چیز جو اس کے لیے شرط ہے طہارت کی، طہارت نماز کے لیے، اس میں بھی آسانی فرما دی ہمارے لیے کہ پانی نہیں ملتا تیمم کر لو، وضو نہیں کر سکتے تو اس سے تیمم کر لو، غسل نہیں کر سکتے تو وہ تیمم کر لو، یہ تمام چیز اس بات کی ہیں کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور تو اسی لیے پھر یہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں کر دیا ہے، اور جب پانی مل جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو وضو اور غسل سب کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بتا دی گئی ہیں، تو ہمیں اس کا پوری طرح خیال رکھنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پوری طرح عمل کر سکیں، طہارت حاصل کر سکیں، اپنی نمازیں صحیح طور پہ ادا کر سکیں، اور جن چیز کو رخصتوں کو ہمیں دی گئی ہیں ان رخصتوں کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔